اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ماہ شعبان ہمارے ساتھ اپنی سعادتوں سمیت جاری و ساری ہے. جس طرح ماہ رجب میں ہمیں بہت ساری ولادتوں کی خوشخبریاں ملتی ہیں، اسی طرح اس ماہ شعبان میں بھی بہت ساری خوشخبریاں ولادتوں کے حوالے سے ہمارے سامنے موجود ہیں. اور سب سے بڑی خوشخبری زمانے کے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری کہ جو 15 شعبان کو اس دنیا میں تشریف لائے. اور اسی سبب ہم دیکھتے ہیں کہ تمام عالم اسلام میں بلا شرکت غیر خوشیاں منائی جاتی ہیں. بس فرق یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو امام کی ولادت کا معلوم ہے اور اس بنا پر خوشی مناتے ہیں، اور کچھ لوگ ولادت کی خبر سے بے خبر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. لیکن علامات وہی ہیں خوشیاں منانے کی. جب ان سے پوچھا جائے کہ حلوے اور فائرنگ، تو کسی کی ولادت بھی پر ہوا کرتے ہیں، حلوے پکانا یا منہ میٹھا کرنا اور فائرنگ کرنا، تو وہ اس کو درک نہیں کر پاتے. تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں معلوم ہے 15 شعبان کی کیا فضیلت ہے. ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارا امام زندہ ہے. اس غیبت کے دور کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا چکی ہیں، کی جا رہی ہیں. بہت ساری باتیں ہدایات کی صورت میں، آیات و روایات میں اظہر من الشمس ہیں. جہاں یہ عرصہ غیبت ہمارے لیے خوشیوں کی نوید ہے کہ بس اب اس کے بعد کچھ نہیں سوائے ظہور امام کے، وہاں پر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ دور وہ خطرناک ترین دور ہے کہ جس میں مومنین کا ایمان متزلزل ہو جائے گا. یعنی ان لوگوں کا ایمان کہ جو امام پر یقین رکھتے ہیں، جو امام کی غیبت پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن غیبت کے طولانی ہونے کی وجہ سے اور آزمائشوں مشکلات کی وجہ سے ان کا ایمان ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا. سب سے پہلے تو مقدماتی گفتگو کہ یہ موضوع ہمارے لیے کیوں اہم ہے. اور موضوع کیا ہے؟ غیبت مہدی، اشکالات اور اس کے جوابات. غیبت مہدی، اشکالات اور اس کے جوابات. کیا کیا اشکالات ہیں، کیا کیا سوالات ہیں، انشاءاللہ مرحلہ وار ان کو ہم طے کریں گے. لیکن ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے پہلے کہ یہ موضوع کیوں اہم ہے. روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک دفعہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ان کے اصحاب ملنے کے لیے آئے تو دیکھا امام گریہ وزاری میں مصروف ہیں، اور اتنا زیادہ گریہ وزاری میں مصروف ہیں کہ ان کو اپنے اصحاب کے آنے کا معلوم ہی نہیں چلا. کچھ دیر کے بعد
جب ان کے گریے میں کمی آئی تو ان کے اصحاب نے ان سے پوچھا کہ یا امام کیا وجہ ہے کہ آپ گریہ وزاری میں مصروف ہیں؟ امام نے جواب دیا کہ میں نے ابھی کتاب جفر میں قیامت تک کے حالات کا مشاہدہ کیا تو میں نے آخری زمانے میں امام کی غیبت کے حوالے سے واقعات کو دیکھا، اور ان واقعات میں میرے اوپر ایمان لانے والے، ہماری ولایت پہ رکھنے والے، ایمان رکھنے والوں پر آزمائشوں اور مصیبتوں کو دیکھ کر میں پریشان ہو گیا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ آخری زمانے میں ہمارے اوپر ایمان رکھنے والے مومنین اپنے ایمان سے متزلزل ہو جائیں گے۔ بس اس مشاہدے نے مجھے گریہ وزاری پر مجبور کر دیا۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ وہی زمانہ ہے، زمانہ غیبت، کہ جس میں امام ہمارے ایمان کے حوالے سے فکر مند ہیں کہ میرے چاہنے والوں کا ایمان کہیں متزلزل نہ ہو جائے۔ ان کا ظہور اور ان کی مدد اور ان کے لیے تیاری تو بہت دور کی بات ہے کہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ابھی آپ نے درس سنا، اور اس سے پہلے بھی کئی درس آپ سن چکے ہیں کہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں اور انتظار کسے کہتے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ لیکن پہلے تو آپ امام کی غیبت پر ایمان تو لائیں کہ واقعی امام غیبت میں ہیں اور موجود ہیں، ہم ان سے استفادہ کر رہے ہیں اور وہ ظہور کریں گے۔ اس کے بعد تیاری کیسے کی جائے، انتظار کیسے کیا جائے، ذمہ داریوں کو کیسے نبھایا جائے۔ تو ایک نقطہ مقدماتی حوالے سے کہ یہ دور غیبت جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے چھٹے امام تک پریشان ہیں، فکر مند ہیں، گریہ وزاری میں مصروف ہیں کہ میرے شیعوں کا ایمان کیسے بچے گا۔ ایک بات یہ موضوع کیوں اہم ہے، دوسرا مقدماتی نقطہ کہ شیخ صدوق جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امام کی دعا سے پیدا ہوئے، فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں۔ طواف کے اختتام پر میں نے دیکھا کہ امام زمانہ خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ میں بھاگا ان کے پاس گیا اور ان کا ہاتھ چوما۔ امام نے مجھ سے کہا کہ تم ہماری غیبت کے بارے میں کوئی کتاب کیوں نہیں لکھ دے؟ تو شیخ صدوق نے کہا میں نے لکھی تو ہیں۔ تو امام نے کہا نہیں، ہمارا مقصد ہے ایسی کتاب لکھو کہ جس میں گزشتہ انبیاء کی غیبت کا تذکرہ ہو۔ اور پھر یہ کہہ کے امام غائب ہو گئے، اور اس کے بعد شیخ صدوق کی آنکھ کھلی اور فجر تک وہ گریہ وزاری میں مصروف رہے، اور انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ اب میں ایسی کتاب لکھوں گا جس میں فلسفہ غیبت مہدی کا تذکرہ ہو اور گزشتہ انبیاء کی غیبت کا اس میں ذکر ہو۔ چنانچہ انہوں نے کتاب لکھی کمال الدین و اتمام النعمہ۔ کی کتاب انٹرنیٹ پہ موجود ہے، انگلش میں ٹرانسلیشن بھی موجود ہے۔ اس کا خلاصہ فلسفہ غیبت مہدی کے نام سے انٹرنیٹ پہ زیارت.com پہ آپ کو مل جائے گا۔ خلاصہ ہے یہ کس کا؟ کمال الدین و اتمام النعمہ کا خلاصہ ہے، اردو میں ترجمے کی صورت میں تلخیص جسے کہتے ہیں، فلسفہ غیبت مہدی۔ یہ خود خلاصہ 350 صفحات پر مشتمل ہے۔ شیخ صدوق نے تقریباً 300 کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے فقط چند کتابیں، کہتے ہیں کہ بس 20 کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، باقی 280 کتابیں ضائع ہو چکی، اور جو 20 کتابیں ہیں ان کے بھی ترجمے ایسے ہوئے ہیں جیسے نہیں ہوئے، جیسے ہونے چاہیے تھے۔ اس کے علاوہ خود علامہ ہلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 500 کتابیں لکھی، ان کتابوں میں بھی فقط 20% کتابیں موجود ہیں۔ شیخ مفید نے 200 کتابیں لکھی جس میں چند کتابیں موجود ہیں۔ ابن قولویہ نے بھی کئی کتابیں لکھی، فقط ایک کتاب کامل الزیارات موجود ہے۔ آپ بتلائیے کہ جب ان علماء کی تمام کتابیں منظر عام پر آ جائیں، خدا کرے کہ آ جائیں، تو پھر کتنا علم میں اضافہ ہوگا،
حقیقت تک پہنچنا کتنا آسان ہوگا اور ایمان میں اضافہ کتنا آسان ہو جائے گا. لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ جو کتابیں موجود ہیں ان کو پڑھنے والے نہیں. 500 کتابیں شیخ صدوق نے لکھی، تو کیا ہم نے 500 کتابیں پڑھی ہیں؟ کیا ہم نے 500 صفحات پر مشتمل کوئی کتاب پڑھی ہے؟ اگر پڑھی ہے تو کیا اس کا متن ہمارے ذہن میں محفوظ ہے؟ تو علماء نے کتابیں لکھ دی، ان میں سے کتنی اکثریت کتابوں کی ضائع ہو چکی. ان کی روح قبر میں کتنی بے چین ہوگی کہ ہم نے کتنی مشکل سے کتاب لکھی، جس زمانے میں کتابوں کو حاصل کرنا جو شیر کے لالنے کے مترادف تھا. اب تو انٹرنیٹ پہ ایک کلک پہ تمام لائبریری، پوری لائبریری آپ کے لیپ ٹاپ پہ موجود ہے. آپ اس کو لے کے ٹیبلٹ کی فارم میں گھوم سکتے ہیں، بلکہ موبائل میں آپ پوری لائبریری لے کے گھوم سکتے ہیں. لیکن ان کتابوں کو پڑھنے والا، ان کو سمجھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا، اس کو پھیلانے والا بہت کم جو ہے وہ افراد ایسے رہ گئے. یہ دوسری وجہ کہ یہ موضوع کیوں اہم ہے کہ کتابیں نہیں اویلیبل، جو کتابیں اویلیبل ہیں ان کو پڑھنے والا کوئی نہیں اور ان کو پھیلانے والا کوئی نہیں. وہ بھی نیچے ڈاکٹر حافظ سے ہی بات ہو رہی تھی کہ باتیں تو وہی پرانی ہیں، والدین کی جو ہے وہ عزت کرو، قرآن پڑھو. تو حدیث ذہن میں آئی کہ جب انسان ان باتوں پر عمل کرتا ہے جو اس کو معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان باتوں کا علم دے دیتا ہے جو اس کو نہیں معلوم. تو پہلے آپ ان باتوں پہ تو عمل کریں. اس کو ان باتوں کو بار بار اسی لیے بتلایا جا رہا ہے، پرانی باتوں کے عمل ہی نہیں ہو رہا. ہوگا تو پھر ہم آگے کی بات کریں گے، پھر آپ کو اخلاقیات اور عرفانیات کی منزل پہ انشاءاللہ لوگ لے کے جائیں گے. دوسری بات یا دوسرا نقطہ یا دوسری وجہ کہ یہ موضوع ہمارے لیے کیوں اہم ہے. اب جو یہ سب تو ایک نظریاتی تھیوریٹیکل بات ہے. اب آپ یہ پوچھیں گے سر کوئی ثبوت دیں، کوئی پروف دیں، پریکٹیکل کوئی مثال بتائیں کہ غیبت کے حوالے سے لوگ انحراف کا شکار ہو گئے یا دین سے نکل گئے. ہمارے لیے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. امام غیبت میں یہاں ہے، ہم مانتے ہیں اور ہم ان کو جو ہے اپنا 12واں امام مانتے ہیں اور ان کا انتظار کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. بہت سارے لوگ اور جن کا ایمان ہمارے ایمان سے بھی زیادہ تھا، لیکن بس یہ کہتے ہیں ایک شک کے آنے پر بہک گئے. سب سے پہلے اب تیسری وجہ سنیے اس موضوع کے اہم ہونے کی. پہلی وجہ ہم نے بتائی چھٹے امام کا گریہ. دوسری وجہ اس موضوع کے اہم ہونے کی غیبت مہدی کی کہ نایابی کتاب، وہ کتابیں موجود نہیں ہیں جن میں سے حقائق کو درک کیا جائے، اور جو کتابیں موجود ہیں ان کی جو ہے بے قدردانی کرنے والے کتنے لوگ ہیں. تیسری وجہ وہ چند مثالیں جن سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ غیبت امام اگر صحیح طور پہ نہ سمجھا جائے تو انسان کس طرح انحراف کا شکار ہوگا. امام علی کے بعد امام حسن، امام حسن کے بعد امام حسین، چوتھے امام کو ماننے سے پہلے کچھ لوگوں نے محمد حنفیہ کی طرف رخ کیا اور کہا کہ یہ امام ہے. ان کی شہادت پہ کہا کہ یہ غیبت میں چلے گئے. باقاعدہ ایک فرقہ بنا ڈالا، یعنی جس کی غیبت مذکور نہیں اس کی غیبت کو مان لیا گیا. اس کی مثالیں پہلے سن لیجئے. تو محمد حنفیہ نہ امام تھے، نہ ان کی غیبت کا کوئی تذکرہ، ان کو امام بھی مان لیا گیا، ان کو غیبت بھی مان لیا گیا. باقاعدہ ایک فرقے کی بنیاد رکھی گئی اور اس فرقے کا نام تھا کیسانیہ. پھر چھٹے امام کی کوئی غیبت کا کوئی تذکرہ کہیں روایت اور کوئی اشارہ نہیں ملتا. اور لوگوں نے جب دیکھا کہ بنو امیہ بنو عباس لڑائی میں مصروف ہیں، چھٹے امام جو ہے اپنا مدرسہ کھول کے خاموشی سے پڑھا رہے ہیں، تو جنگ کے میدان میں موجود نہیں، تو لوگوں نے کہا شاید یہ غیبت میں چلے گئے. تو اس فرقے کا نام تھا نویسیہ فرقہ. اس کے بعد ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب اللہم صلی علی محمد جب غیبت میں جاتے ہیں تو 14 سال لوگوں کی نظروں سے حقیقی طور پہ اوجھل ہو جاتے ہیں. یعنی ان کا تو کوئی امکان نہیں. جس نے ان کو غیبت مطلب جس نے ان کو زندان میں ڈالا ہے بس وہ دیکھ رہا ہے. تو خود وہ غیبت میں، شخصیت کے طور پہ غیبت میں. تو وہاں سے ایک فرقہ نکل آیا جس نے کہا ساتویں امام غیبت میں ہیں. جب وہ آئیں گے، حتیٰ کہ وہ شہید بھی ہو گئے، ان کا جنازہ بغداد کی سڑک پہ پڑا رہا پل پہ، لیکن پھر بھی لوگ باز نہ آئے، کہنے کہ نہیں امام غیبت میں ہے. تو اس فرقے کا نام پڑا واقفیہ. باقاعدہ ایک فرقہ جو ہے جس نے ہمارے 8ویں امام کو، امام علی رضا علیہ السلام کو امام ماننے سے انکار کر دیا. اس کے بعد 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ
اس اشکال کا، اس شبے کا شکار ہوئے کہ کیونکہ وہ بہت کم لوگوں سے ملتے تھے. اب اس کا تذکرہ ابھی آگے آئے گا کہ چھٹے امام سے کسی نہ کسی طور پر عارضی طور پر کم یا زیادہ مدت کے لیے امام نے لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیا. چھٹے امام سے 7 8 9 10 11 اور پھر 12ویں امام غیبت میں چلے گئے. تو 11ویں امام کے حوالے سے کچھ لوگ شبہ میں پڑ گئے کہ یہ غیبت میں چلے گئے کیونکہ بہت کم ملتے تھے، اور کچھ لوگوں نے باقاعدہ ان کو غیبت میں ماننا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ان کی جو ہے وہ بیعت کریں گے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کریں گے، کیونکہ کچھ لوگوں نے تو 12ویں امام کی ولادت کے بعد ان کو دیکھا ہی نہیں. تو آپ نے دیکھا کہ غیبت کے حوالے سے کتنے لوگ انحراف کا شکار ہوئے کہ جن کی غیبت مذکور نہیں ان کو غیبت میں مان لیا گیا. اچھا، آج کل 2 فرقے بہت عام ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم غیبت کو نہیں مانتے، ہم تو حاضر امام کو مانتے ہیں. اسماعیلی فرقہ جو اپنے 49ویں 49th امام پرنس کریم آغا خان کو مانتا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے امام ہیں اور بس ہم کسی امام غائب کو نہیں مانتے. بوہری فرقہ وہ اپنے 53ویں امام 53rd امام مفضل سیف الدین کو اپنا امام مانتے کہ بس اس کے علاوہ کوئی امام نہیں. حالانکہ ان کی امامت میں بھی جھگڑا شروع ہو گیا ہے کہ ان کے چچا جو خزیمہ قطب الدین ہے انہوں نے بھی دعویٰ کر دیا کہ نہیں میں امام ہوں، اور 50 سال پہلے جو ہے تمہارے باپ نے مجھے بتا دیا تھا کہ میں امام ہوں. تو اب ان کے ابھی 2 ڈویژن ہو گئی اور سگنیفیکنٹ نمبرز ہیں بوریوں میں کہ جو مفضل سیف الدین کو امام نہیں مانتے. بہرحال تو 2 فرقے تو آپ کے سامنے موجود ہیں، آس پاس ہی موجود ہیں، یہ سامنے ہی آپ کیا امام بارگاہ ان کی. تو اسماعیلی بوہری فرقے موجود ہیں جو کہتے ہیں ہم غیبت ہی کو نہیں مانتے. اچھا، پیچھے جا کے ابھی جو ہم نے فرقے گنوائے کیسانیہ، واقفیہ، نویسیہ، یہ کہتے ہیں کہ ہم غیبت کو مانتے اور اتنا مانتے کہ جس کے لیے غیبت نہیں لکھی گئی اس کو غیب مان لیا اور جو ہے اس کے پیچھے چل پڑے. تو اب آپ نے یہ دیکھا کہ پریکٹیکل ایگزامپلس بھی آپ کے سامنے ہیں کہ غیبت کا موضوع کتنا امپورٹنٹ ہے. تو 3 وجہ سے یہ موضوع ہمارے لیے اہم ہے. ایک تو یہ کہ چھٹے امام کا کنسرن، ان کی جسے کہتے ہیں گریہ ازاری، پھر جو کتابوں کا فقدان اور کتابوں کی کمیونیکیشن، ترسیل اور نشر و اشاعت اور جو موجود ہیں ان پہ عمل کا فقدان، اور نمبر 3 خود غیبت کے حوالے سے واضح مثالیں ماضی میں اور حال میں موجود ہیں جو غیبت کی وجہ سے تشکیک، شک میں پڑے اور منحرف ہو گئے. اب آئیے غیبت کے حوالے سے چند سوالات اور ان کے جوابات کہ امام کی غیبت کیوں، کیسے اور کس طرح سے ثابت ہے. سب سے پہلا سوال کہ آیا امام کی غیبت کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہے؟ یعنی کتابوں کا مطلب ہے اخبار و روایات میں. کیا امام کی غیبت کا تذکرہ آیات و روایات میں موجود ہے؟ اگر امام کی غیبت کا تذکرہ آیات و روایات میں موجود ہے تو بس ٹھیک ہے، بہت آسان ہے، ہم جلدی سے تسلیم کر لیں گے کہ امام کے لیے غیبت ثابت شدہ ہے. پہلا سوال، اس کا جواب سنیے. امام کی غیبت کے حوالے سے قرآن میں، امام کی امامت کے حوالے سے قرآن میں جا بجا آیات موجود ہیں، 12 امام کے لیے بھی اور 12ویں امام کے لیے بھی، امامت کے لیے بھی. لیکن امام کی غیبت کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ آیات جو کوٹ کی جاتی ہے وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. الف لام میم سامنے موجود ہے، لفظ معنی نہیں معلوم. دیکھیں یہ بھی ایک غیبت ہے قسم کی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اچھا، سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ دعا ہے قرآن کو شروع کرنے کی. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں تیری کتاب پڑھنے جا رہا ہوں تو مجھے سیدھا راستہ دکھا. اصل قرآن تو دیکھا جائے تو وہ موضوع کے اعتبار سے وہ سورہ بقرہ سے شروع ہوا ہے. سورہ بقرہ میں بھی جو پہلا جملہ، پہلی آیت ہے وہ یہ ہے کہ بھی دیکھو اگر اس کتاب کو پڑھ رہے ہو تو شک و شبہ ذہن میں نہیں لانا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اگر شک کر کے پڑھا تو پھر وہ جو فتنہ مووی جس نے بنائی تھی جیرڈ ولڈر، کتاب قرآن پڑھ کر اس نے کتاب قرآن کے خلاف مووی فتنہ بنائی اور جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہو گیا. اس وقت ہالینڈ میں وہ پریزیڈنٹ شپ کا الیکشن لڑ رہا ہے اور کامیاب بھی ہونے والا ہے، جو بری خبر ہے. بہرحال تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تو وہ بات ہوگی قرآن سے متعلق، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا، اس کی شرائط کیا ہے؟
ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ہدی للمتقین، ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ جب روایت کو سے رجوع کیا گیا تو پتہ چلا کہ متقین سے مراد شیعان علی، ہدی للمتقین الذین یؤمنون، اللہم صلی اللہ بالغیب، یعنی جب امام سے پوچھا کہ غیب کا کیا مطلب ہے، انہوں نے کہا کہ غیب سے مراد امام زمانہ کی غیبت ہے۔ تو شیعان علی میں شیعان علی کا اللہم صلی اللہ علیہ سب کوشش کیجیے گا آج بہت سارے درود آپ دل میں پڑھ لیں، کیونکہ بہت طویل گفتگو ہے اور بہت زیادہ درود کے مواقع آئیں گے۔ جہاں مجھے درود پڑھوانا ہوگا میں پڑھوا دوں گا، لیکن بہرحال آپ کو روک تو نہیں سکتا، لیکن ایک توجہ مجھے دلانی ہے، کیونکہ آپ کے درود سے میرے 10-15 منٹ بچ جائیں گے، ورنہ پھر آپ کو 10-15 منٹ لیٹ جانا پڑے گا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد علی غیب سے مراد امام زمانہ ہے، اور ان پہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ فقط امام علی پر ایمان لانا ہدی للمتقین کافی نہیں ہے، بلکہ 12ویں تک اور 12ویں کی غیبت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ آیت ہو گئی۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ غیب سے مراد خدا، ملائکہ، جنت، دوزخ، یا وہ جو چیز ہم سے اوجھل ہے، مطلب شیطان بھی اس میں آ سکتا ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے تمام چیزوں کو آپ شامل کر رہے ہیں، تو امام زمانہ کی غیبت کو اس میں شامل کرنے میں کیا حرج ہے؟ آگے چلیے روایات آیت کے ساتھ، یعنی پہلا مرحلہ ہماری گفتگو کا اخبار، روایات۔ اچھا یہ سن کے آپ کو حیرت ہوگی، ہم جو بات کرتے ہیں اتحاد بین المسلمین کی اور مشترکہ اقدار کی، روایات کی، نظریات کی، تو نظریہ امام مہدی، نظریہ ظہور مہدی وہ نظریہ ہے کہ جو سنی شیعہ فرقوں میں متفق ہے، مشترکہ ہے۔ سب سے زیادہ روایات جس موضوع سے متعلق دونوں فرقوں میں پائی جاتی ہیں وہ موضوع امام زمانہ کا موضوع ہے۔ امام زمانہ کی شخصیت سے متعلق روایات دونوں مصادر میں موجود ہیں، اور ان روایات کی تعداد 657 ہے، 657، جس میں فقط 91 روایات امام کی غیبت سے متعلق ہے، جس میں ایک روایت جو مسند امام احمد حنبل کی روایت میں موجود ہے، کتاب میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی عمر میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا کہ میری نسل میں سے ایک فرد اٹھے گا اور وہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہ حدیث وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، اور اس جیسی کئی 100 حدیثیں جو ہیں وہ ہمیں کتابوں میں مل جائیں گی۔ اب آئیے دوسری روایت کی طرف۔ مولا فرماتے ہیں کہ امام کی غیبت کے زمانے میں جاہل افراد یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ اب کار ہدایت کے لیے اللہ کو آل محمد کی کوئی ضرورت نہیں، اتنی زیادہ طولانی ہو جائے گی غیبت۔ پھر مولا ایک اور جگہ دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں لوگ امام کو اس طرح تلاش کریں گے جیسے کوئی چرواہا اپنے ریوڑ کے لیے سرسبز میدان، اور وہ نہیں پائیں گے۔ جس طرح وہ چرواہا نہیں پاتا، اس طرح یہ لوگ بھی نہیں جا پائیں گے امام تک۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ امام صاحب امر شرید، ترید، فرید اور وحید ہوگا۔ صاحب امر یعنی امام غائب، شرید یعنی بقیہ حصہ، ترید یعنی جس کا کھوج لگایا گیا ہو، فرید یعنی یکتا، وحید یعنی اکیلا۔ یہ امام نے 5 خصوصیات جو ہے امام زمانہ کی گنوائی۔ اس کے بعد چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص امام کے زمانہ غیبت میں ہماری ولایت پر ایمان رکھ کر ثابت قدم رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بدر و احد کے 100,000 گنا شہداء کے برابر اجر دے گا، شہداء کے برابر اجر، اور وہ بھی بدر و احد کی شہداء، اور وہ بھی 1000 بدر و احد کی شہداء، ایک نہیں 1000۔ پھر یہی اس کے بعد 5ویں امام کے پاس کچھ لوگ آئے جب بنو امیہ بنو عباس نبردازماں تھے آپس میں، تو ان سے کہا کہ آپ خروج کیوں نہیں کرتے؟
تو امام نے کہا کہ میں خروج کرنے والا امام نہیں ہوں، خروج وہ امام کرے گا کہ جس کی ولادت بھی مخفی ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ 5ویں امام نے فرمایا کہ جب 313 جمع ہو جائیں گے تو امام غائب ظہور کریں گے اور کہیں گے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، سورہ ہود آیت نمبر 86 کہ اللہ تعالیٰ کا بقیہ حصہ یعنی بقیہ حجت خیر ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جب 10,000 افراد جمع ہو جائیں گے تو امام زمانہ قیام کریں گے، 313 پہ ظہور کریں گے اور 10,000 پہ جو ہے وہ قیام کریں گے۔ 6 امام کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہوئے کہ مہدی میری نسل سے ہوگا، اس کا نام میرا نام، اس کی کنیت میری کنیت، وہ تمام خلائق میں سب سے زیادہ مجھ سے مشابہت رکھے گا۔ اور مشابہت رکھنے کے بعد پھر فرمایا کہ اس کے لیے غیبت ہے اور اس کی غیبت میں حیرانگی ہے، اس حیرانگی میں کئی افراد، بہت سارے افراد اپنے دین سے گمراہ ہو جائیں گے کہ اچانک وہ شہاب ثاقب کی طرح ظہور کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ ایک اور جگہ رسول اللہ 6 امام سے روایت ہے، مولا علی کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے علی جان لو، یہ ہمارے لیے یہ روایت ہے، ہم سب کے لیے جو یہاں ہیں موجود ہیں جو سن رہے ہیں، خوش کر دینے والی روایت ہے۔ امام رسول اللہ مولا علی کو دیکھ کے فرماتے ہیں اے علی جان لو آخری زمانے کے لوگوں کا ایمان بہت تعجب خیز اور یقین عظیم ترین ہوگا کہ وہ لوگ نہ تو کسی پیغمبر کو پائیں گے اور ان کے سامنے ان کی حجت بھی پوشیدہ ہوگی، لیکن وہ لوگ اندھیروں میں رہ کے روشنی پر ایمان لائیں گے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد، اللہم صلی اللہ آیات، یہ روایات۔ اس کے علاوہ خود امام کے جو القاب ہیں ان القاب میں ہمیں یہ بات پتہ چل جاتی ہے، آشکار ہو جاتی ہے، اظہر من الشمس ہے کہ وہ غیبت میں جائیں گے۔ مثلا ابھی جو ایک خصوصیت امام کی گنوائی گئی وہ لقب بھی ہے شرید۔ شرید کا مطلب ہوتا ہے دور افتاد یا بقیہ یا چھوڑا ہوا جو رہ گیا ہو۔ تو امام ہماری بے معرفتی کی وجہ سے چھٹ گئے ہم سے اور دور چلے گئے ہم سے۔ امام کا ایک لقب امام غائب، غائب یعنی جو موجود نہ ہو، غیبت میں ہو۔ امام کا ایک لقب منتظر، ایک لفظ ہوتا ہے منتظر، زیر سے ایک ہوتا ہے منتظر، زوے کے اوپر زبر، منتظر جس کا انتظار کیا جائے، اور منتظر جو لوگ انتظار کریں۔ ہم امام کے منتظر ہیں اور امام منتظر ہے، یعنی ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو امام کے القاب ہمیں بتلا رہے ہیں کہ امام غیبت میں جائیں گے۔ یہ آیات اور یہ روایات ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ جو ہے ان کے لیے غیبت ہے اور وہ غیبت میں رہنے کے بعد ظہور کریں گے۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ دیکھیے ایک سوال جو اٹھایا جاتا ہے امام زمانہ کی غیبت کے حوالے سے کہ کیا ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جن کو سن کر ہم کہہ سکیں کہ ٹھیک ہے اگر وہ غیبت میں جا سکتے ہیں تو امام زمانہ بھی غیبت میں جائیں گے۔ امام زمانہ کے علاوہ آپ کے پاس کیا کچھ مثالیں ہیں جو یہ بتلا سکیں کہ اللہ نے ایک رہنما، ایک رہبر، ایک نبی، ایک وسیع مخلص انسان بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے اور وہ غیبت میں چلا گیا؟ جی ہاں بالکل، ہمارے پاس ایسی کم و بیش 18 مثالیں ہیں۔ اس سے بھی زیادہ مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کی تنگی کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلی مثال جو دی جاتی ہے وہ ہے ادریس علیہ السلام کی۔ سب سے پہلے نبی کی جو غیبت میں گئے، ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، بہت جابر بادشاہ تھا، اس نے ایک شخص کی زمین پہ قبضہ کر لیا اور اس کو قتل کر دیا۔ ادریس علیہ السلام اس کے پاس گئے اور کہا کہ اس کی زمین کم از کم واپس کرو، اور تم نے جو قتل کیا وہ بھی ناحق کیا۔ اس نے انکار کر دیا۔ تو ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، زمین واپس نہیں کرو گے اس شخص کے لواحقین کو، تو میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا اور بارش نہیں ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم کرو دعا، میں تو نہیں واپس کروں گا۔ تو یہ
واپس چلے گئے، انہوں نے بد دعا کی اور بارش نہیں ہوئی۔ لوگوں نے جو ہے وہ بادشاہ کو کہا کہ وہ اپنے ساتھ لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے بغاوت کرتے، تو بادشاہ نے ان پہ قاتلانہ حملہ کروایا۔ پھر ان کے اصحاب نے کہا ادریس علیہ السلام سے آپ کہیں دور چلے جائیں، تو وہ غار میں جا کے چھپ گئے اور وہاں پہ زندگی بسر کرنے لگے۔ کم و بیش 20 سال وہ اس غار میں رہے، اور 20 سال بعد جب واپس آئے تو وہ بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا۔ وہ ملکہ جس نے قتل کروایا تھا اس کو کتوں نے کھا لیا تھا، اور 20 سال ہو گئے تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ بھوکے مر رہے تھے۔ تو امام نے جو ہے وہ نبی ادریس نے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی، پوری امت بادشاہ سمیت ان کے سامنے ننگے پیر چل کے آئی تھی، اور اس نے ہاتھ جوڑ کے ان سے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، تو انہوں نے دعا کی، پھر بارش ہوئی۔ یہ پہلی غیبت جسے کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی۔ دوسری غیبت الیاس علیہ السلام، اور الیاس علیہ السلام نے تو تمام غیبتوں کے ریکارڈ توڑے میں، کیونکہ الیاس علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے، اور الیاس علیہ السلام جب غیبت میں گئے تو ابھی تک غیبت میں ہیں۔ جس طرح خضر علیہ السلام پانی میں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، الیاس علیہ السلام خشکی میں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ الیاس علیہ السلام سال میں 1 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں۔ اتفاق سے جب وہ کھانا کھا رہے تھے رسول اللہ کے زمانے میں، جب رسول طائف کے دورے پر گئے تو انہوں نے ان کو اپنے کھانے میں شریک کیا اور اپنا تعارف کروایا۔ تو الیاس علیہ السلام خشکی پہ موجود ہیں، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں اور لوگوں کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تیسری غیبت حضرت صالح علیہ السلام کی، کہ جن کی جو ہے اونٹنی کو لوگوں نے قتل کیا، پھر ان کی جان کے بھی در پہ ہو گئے، پھر وہ غیبت میں چلے گئے، کئی سال غیبت میں رہے، اور جب واپس آئے تو لوگوں نے ان کو پہچانا نہیں۔ جو کافر تھے انہوں نے پہچاننے کے بعد بھی کہا کہ ہم تم کو نہیں مانتے، جو شک میں پڑ جانے والے تھے وہ آخر وقت تک شک میں پڑے رہے، اور جو مومنین تھے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی اونٹنی کی نشانیاں بدلائیں، وہ واقعات بتلائیں جو آپ کے ساتھ ہوئے تھے، اگر آپ صالح علیہ السلام ہیں۔ پھر انہوں نے تمام چیزیں نشانیاں بتلائیں، تو لوگوں نے ان کو کہا کہ ہاں آپ واقعی صالح علیہ السلام ہیں۔ پھر صالح علیہ السلام نے ان کے ساتھ مل کے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی اور ان کو جو ہے وہ نیست و نابود کیا۔ صالح علیہ السلام کے بعد چوتھی غیبت جو ہمیں ملتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدائشی سے غیبت میں تھے، ان کی ابتدا غیبت سے ہوتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ہوتی ہے کہ جب نمرود کو کسی نے بتلایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور جس کے سبب تمہاری حکومت ختم ہوگی، تم قتل ہوگے، تو اس نے تمام جگہوں پہ پہرا بٹھا دیا۔ پتہ چلا کہ جس نے یہ خبر دی تھی یعنی ابراہیم کے والد نے، انہی کے گھر یہ اولاد ہو گئی۔ وہ گھبرا گئے تو ان کی زوجہ نے کہا کہ میں اس بچے کو لے کے پہاڑ پہ چلی جاتی ہوں۔ تقریباً 13 سال تک وہ پہاڑ پہ رہیں، اور پہاڑ پہ ابراہیم علیہ السلام کو غار میں رکھا اور وہ آتی جاتی رہیں۔ 13 سال بعد جو ہے وہ پھر بابل کے علاقوں میں، نینوا میں اور دیگر جگہوں پر آئے، نمرود سے پھر مقابلہ کیا۔ تو ان کی ابتدا ہی جو ہے وہ غیبت سے ہوتی ہے۔ پانچویں غیبت ہمیں جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی ملتی ہے کہ جب ان کے بھائیوں نے ان کو قتل کا ارادہ کیا، کنویں میں پھینکا، تو وہ کنعان سے مصر گئے اور تقریباً 20 سال سے زیادہ عرصے تک غیبت میں رہے۔ شروع میں غلام کی حیثیت سے زندگی گزاری، پھر زندان میں قیدی کی حیثیت سے زندگی گزاری، پھر اس کے بعد انہوں نے عزیز مصر کی حیثیت سے زندگی گزاری۔ ان کے بھائی، ان کے والد ان کے سامنے کھڑے تھے لیکن ان کو پہچانتے نہیں تھے، بالکل جس طرح ہم کہتے ہیں امام زمانہ بعض اوقات موجود ہوتے ہیں اور لوگ ان کو پہچانتے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے جب اپنا تعارف کروایا تو وہ خواب جو انہوں نے دیکھا تھا قرآن کی صورت میں، وہ خواب جو ہے وہ پورا اتر گیا۔ یوسف علیہ السلام کے بعد جو چھٹی غیبت ہمیں ملتی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی ملتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے مرتے وقت اپنے ساتھیوں کو کہہ دیا تھا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں لیکن میرے بعد تم پر بڑا سخت وقت آئے گا، لیکن تم صبر کرنا، لیکن ایک شخص آئے گا جو تمہیں ان تمام مصائب سے جو ہے وہ نجات دے گا۔ 450 سال تک یوسف علیہ السلام کے لوگوں پر جو ایمان لائے تھے ان پہ ظلم ستم ہوتا رہا، اور لوگوں نے، مصر کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کنعان کے لوگ ہیں، ان کو واپس نکالو، یا جو ان کے مذہب پر آ چکے ہیں ان کو بھی واپس نکالو۔ تو وہ اکثر یوسف علیہ السلام کی امت کے لوگ ایک مرد ولی، ایک فقی، ایک عابد کے پاس چلے جاتے تھے اور اس کے پاس بیٹھ کے اپنے دل کا دکھڑا روتے تھے۔ تو وہ فقی جو ہے ان کو بتلایا کرتا تھا کہ تم فکر نہ کرو، ایک نبی آنے والا ہے جس کے آنے کے بعد انشاءاللہ تمہارے مصائب دور ہو جائیں گے۔ 450 سال تک یوسف علیہ السلام کی امت نے اس نجات دہندہ کا انتظار کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ لیکن جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے انہوں نے کہا کہ میں ہی وہ شخص ہوں، لیکن اس کے لیے وقت درکار ہے، ابھی وہ وقت نہیں آیا، اور اس وقت فی الحال میں جا رہا ہوں، لیکن تم لوگ میرے دین پر قائم رہنا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے، اور تقریباً 50 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدائن میں رہے،
یہ پورا عرصہ انہوں نے غیبت، یہ ان کی یوں سمجھ لیجئے دوسری غیبت تھی. ایک غیبت تھی پیدائش کے وقت کہ جب بادشاہ فرعون نے یہ کہلوا دیا تھا، جیسے اس کی نجومی نے بتلایا تھا کہ بچہ پیدا ہوئے تمہاری حکومت کو ختم کرے گا، تم کو قتل کرے گا، تو اس نے پورے پہرے لگا دیے تھے جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دو. تو ان کی والدہ نے صندوق میں رکھ کے ان کو سمندر کے برد کر دیا، اور وہ صندوق جو ہے آسیہ علیہ السلام کے پاس آیا. پہلی غیبت وہ تھی. دوسری غیبت یہ مدائن 50 سال یہ گئے. جب کچھ عرصہ گزر گیا تو لوگ پھر وہی اسی فقیہ کے پاس آئے اور کہا کہ وہ صاحب کہاں ہیں، وہ شخص کہاں ہیں جو ہم سے وعدہ کر کے گیا تھا. انہوں نے کہا کہ اس کے آنے میں تقریباً 40 سال ہیں، تم 40 سال تک انتظار کرو. تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ کہ 40 سال بعد وہ شخص آ جائے گا جو ہمیں ظلم و ستم سے نجات دلائے گا. تو اللہ نے فوراً وحی کی کہ ان لوگوں کو کہو کہ تم لوگوں نے چونکہ الحمدللہ کہا ہے اس لیے مدت میں 10 سال کم کر کے 30 سال کر دیتا ہوں. جب انہوں نے کہا اللہم صلی علی محمد، جب انہوں نے یہ سنا تو یہ کہا کہ بلا شبہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ نے فوراً وحی کی کہ انہوں نے یہ کہا ہے چنانچہ اس پر میں 10 سال اور کم کیے کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہر نیکی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ نے فوراً وحی کی کہ میں 10 سال اور کم کر دیتا ہوں، اب فقط 10 سال رہ گئے. انہوں نے کہا کہ ہر برائی کو مٹانے والا اللہ ہی ہے. اللہ نے کہا اب تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی انتظار کی ضرورت نہیں ہے، وہ شخص آتا ہی ہوگا. اور لوگوں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی سواری پہ سوار ان کی طرف چلے آ رہے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام آئے ان کے ساتھ بیٹھ گئے، ان کو تعلیمات دی، ان کو تیار کیا، اور تقریباً 40 سال کا عرصہ لگا فرعون سے مقابلہ کرنے میں اور اس کے لشکر کو فرعون سمیت نیل میں غرقاب کرنے میں. یہ موسیٰ علیہ السلام کی غیبت. اچھا، یہی لوگ جو ایمان لائے، یہی لوگ جو دریائے نیل کے درمیان راستہ جو بنا تھا اس میں جو ہے چل کر موسیٰ کے پیچھے پیچھے کوہ طور اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آئے، 6 لاکھ لوگ تھے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے بلایا ہے اور میں اللہ کی طرف ملاقات کے لیے جا رہا ہوں 30 دن کے لیے. وَبَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور اس میں 10 اور بڑھا دیے. 30 دن کے ساتھ 10 دن اور بڑھا دیے. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ اور 40 لیلہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کل 40 راتیں اللہ کے پاس قیام کی. اب دیکھیں جو ہماری غیبت ہے وہ کس طرح ہمارے ایمان کو متزلزل کر سکتی ہے. اب یہ دیکھیں 30 دن گزرے، 31 دن لوگ بالکل تیار کہ اب موسیٰ علیہ السلام آتے ہوں گے، خوش آمدید کہیں گے. 31واں دن گزر گیا، موسیٰ نہیں آئے. 32واں دن گزر گیا، موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے. 33واں دن گزر گیا، کوئی خبر نہیں. 34واں 35واں جب دن گزرا تو سامری کی حسد کی جو خصلت تھی وہ اس پہ عود کرائی، اور اس نے کہا کہ موسیٰ نے ہارون کو کیوں خلیفہ بنایا، ہارون کو اپنا وصی کیوں بنایا، مجھے کیوں نہیں بنایا، میں بھی تو یعقوب علیہ السلام کا پوتا ہوں. چنانچہ اس نے بچڑا تیار کیا، لوگوں کو کہا کہ تم سب سونا لے کر آ جاؤ. جب سونا لے کر آئے تو اس نے سونے میں ایک مٹھی خاک ڈال دی. کون سی خاک؟ جو اس نے دریائے نیل میں جو راستہ پیدا ہوا تھا، جس راستے پہ جبرائیل آگے آگے چل رہے تھے، ان کے قدموں کی خاک، جبرائیل کے قدموں کی خاک جب گئی بچڑے کے منہ میں تو بچڑا بولنے لگا. لوگوں نے کہا بس یہی خدا ہے. سامری نے کہا دیکھو یہ خدا ہے، یہ بولتا بھی ہے. جب جبرائیل کے قدموں کی خاک بچڑے کو خدا بنا سکتی ہے تو حسین کے قبر کی مٹی کیا کچھ نہیں کر سکتی. اللہم صلی علی محمد. اب سامری نے جہاں کہا کہ میں تمہارا نبی ہوں اور یہ تمہارا خدا، یعنی خدا جانور ہے اور نبی انسان ہے. عجیب و غریب صورتحال. آپ کو معلوم ہے کہ بہت آسان ہے اس منظر کو، اس کہانی کو سننا، لیکن بہت مشکل ہے اس وقت کو برداشت کرنا جب یہ آزمائش پڑی ہوگی. 6 لاکھ میں سے 5.5 لاکھ منحرف ہو گئے. 5.5 لاکھ. اب میجورٹی از ناٹ اتھارٹی، یہ ذہن میں رکھ لیں جو ڈیموکریسی کا راگ لفظ ہے. تو وہ منحرف ہو گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، بڑی مشکل سے سمجھایا، کچھ لوگ واپس آئے، کچھ لوگ واپس نہیں آئے. تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے 3 غیبتیں تھیں اور آپ نے دیکھ لیا کس طرح ان غیبت میں لوگوں نے اپنے ایمان کو کھویا. 7ویں غیبت عیسیٰ علیہ السلام کی. عیسیٰ علیہ السلام 12 ساتھیوں کے ساتھ فرار ہوتے اور بادشاہ ان کے پیچھے ہے اور ایک گھر میں پناہ لیتے ہیں. اس میں ایک شخص
عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جا کے بادشاہ کو خبر دے دوں گا کہ یہ عیسیٰ ہیں. وہ باہر نکلتا ہے، جیسے ہی باہر نکلتا ہے اس کی شکل و صورت عیسیٰ جیسی ہو جاتی ہے. لوگ فوراً اس کو پکڑ لیتے، کہتے ہیں نہیں عیسیٰ تو اندر ہے. کہتے ہیں عیسیٰ نہیں، عیسیٰ اندر نہیں، عیسیٰ باہر ہے. اور اس کو لے جا کر وہ صلیب پہ چڑھا دیتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام شہید ہو گئے. اور آج تک عیسائی دنیا یہی سمجھ رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کھڑکی پہ چڑھتے ہیں اور کھڑکی کھلتی ہے اور وہاں سے وہ آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں. ابھی تک وہ آسمان پر موجود ہے. جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کے پیچھے، امام کے لشکر کی نصرت کریں گے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ 7 انبیاء کی غیبت آپ نے دیکھی جلدی جلدی. اس کے بعد وہ جو انبیاء نہیں ہیں، مثلا خضر علیہ السلام کہ جن کا علم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ استاد تھے، اور پھر کچھ عرصے بعد وہ ایک دم سے غائب ہو جاتے ہیں. انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے، لوگوں کو پانی میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں. کہتے ہیں رسول اللہ کی شہادت پر خضر علیہ السلام آئے، وہ بھی گریہ زاری کرنے لگے اور اہل بیت کو تسلی تشفی دینے لگے. لوگوں نے ان کی آواز سنی لیکن ان کو دیکھا نہیں. تو مولا علی نے بتایا کہ یہ خضر علیہ السلام ہے. اسی طرح ایک دفعہ 5ویں امام مدینے کی گلی میں ایک دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے، رنجیدہ. تو یہ ایک شخص آتا ہے ان کے پاس اور کہتا ہے کہ آپ رنجیدہ کیوں ہیں؟ اگر دنیا کی وجہ سے رنجیدہ ہیں تو اللہ نے رزق تیار کر دیا ہے جو نیک و بد دونوں کے لیے ہے. اگر آپ آخرت کی وجہ حوالے سے وہ رنجیدہ ہیں تو اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے آخرت پہ. انہوں نے کہا کہ میں فتنہ زبیر کی وجہ سے پریشان ہوں. تو پھر خضر اس شخص نے جو ہے وہ جواب دیا کہ آپ نے کبھی دیکھا کہ اگر کوئی شخص اللہ سے ڈرا اللہ نے اس کو نجات نہیں دی؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی شخص نے اللہ پر توکل کیا ہو اور اللہ نے جو ہے اس کو اللہ اس کے لیے کافی نہ ہوا ہو؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی شخص اللہ کو اختیار کرتا ہے اور اللہ نے اس کو اختیار نہ کیا ہو؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نے نہیں دیکھا. پھر یہ کہہ کے وہ شخص چلا گیا. لوگوں نے پوچھا یا امام یہ کون ہے؟ تو امام نے فرمایا یہ خضر علیہ السلام ہے. تو خضر علیہ السلام کے بارے میں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے، اور جب بھی ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ اس محفل میں موجود ہوتے ہیں. چنانچہ جب بھی ان کا تذکرہ کرو ان کو سلام کرو. اور یہ جو ہے لوگوں کے غم کو دور کرتے ہیں اور اہل بیت کے لیے کو تسلی دیتے ہیں. خضر علیہ السلام کے بعد ایک اور شخصیت جو نبی نہیں ہے لیکن غیبت میں گئی، وہ ہے ذوالقرنین. نبی شخصیت ذوالقرنین کو ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے 2 سینگ تھے، 2 سینگ نہیں تھے. اصل میں جب یہ اپنی امت کے پاس آئے تو امت نے ان کو مارا اور لہو لہان کر دیا. مارتے ہوئے ایک گرز ان کا جو ہے وہ سر پہ پڑا، جو ایک بہت بڑا گومڑا نکل آیا، سوجن، تو وہ سینگ جیسی تھی. تو پھر وہ ناراض ہو کے غیبت میں چلے گئے. پھر کچھ عرصے بعد آئے، پھر دوبارہ لوگوں سے جو ہے انہی کی امت نے ان کو مارا پیٹا. پھر دوسری جگہ گرز مارا تو ایک اور سینگ نکل آیا، یعنی سویلنگ، گومڑا نکل آیا. تو وہ 2 سینگ جیسے جسے کہتے ہیں گومڑے یا سوجن ان کی نکل آئی، اس لیے ان کو ذوالقرنین. ذو کا مطلب 2، قرنین کا مطلب ہے سینگ، قرن سے نکلا ہے قرنین. ذوالقرنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مشرق سے مغرب کا فاصلہ لمحوں میں طے کر لیا کرتے تھے. جب امام سے پوچھا تو امام نے بتلایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ابر، آسمان کا بادل ان کو مسخر کر دیا تھا، اس لیے وہ طے کرتے تھے. اور امام فرماتے ہیں کہ ہمارے امام غائب کی مثل ذوالقرنین کسی ہے کہ وہ مشرق سے مغرب کا فاصلہ طے کریں گے اور وہ کوئی ایسا دشت، ایسا جنگل، ایسا صحرا، ایسا سمندر نہیں چھوڑیں گے کہ جو ذوالقرنین نے طے کیا ہو اور ہمارے امام غائب نے نہیں طے کیا. اس کے بعد جو شخص نبی نہیں تھا لیکن وہ غیبت میں گیا وہ عزیر علیہ السلام. عزیر علیہ السلام جس کو نبی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، 100 سال تک سوتے رہے اور جب بیدار ہو کے اپنی قوم میں واپس آئے تو لوگوں نے ان کو پہچانا نہیں. بڑی مشکل سے انہوں نے نشانیاں بتلائی اس زمانے کی. پھر لوگوں نے ان کو 100 سال. اصحاب کہف 309 سال تک سوتے رہے اور دوبارہ پھر سو گئے بادشاہ اور ان کے سپاہیوں کے آنے پر، اور اب تک سو رہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب امام ظہور کریں گے تو یہ تمام لوگ آئیں گے. تو آپ نے یہ دیکھا، یہ 7 مثالیں انبیاء کی، اس کے علاوہ یہ 4 مثالیں ان لوگوں کی جو نبی نہیں تھے. 11 افراد، 12ویں خود رسول اللہ. اگر آپ دیکھیں کہ ابتدائی 3 سال ان کی خفیہ تبلیغ میں گزرے، لوگوں کو نہیں معلوم تھا یہ کون ہے. جب اعلان کیا تب ان کا ایک انٹروڈکشن ہوا، یا غیبت صغریٰ کے لیے کہ چند لوگوں کو معلوم تھا، تمام لوگوں کو نہیں معلوم تھا. پھر وہ 3 دن جو غار میں موجود تھے اپنی امت سے، وہ 3 دن بھی غیبت کے آپ کہلا سکتے ہیں.
یہ 12 مثالیں. اس کے بعد خود آئمہ میں اگر آپ تلاش کریں، چند مثالیں تو ہم آپ کو دے چکے، آئمہ نے خود 12ویں امام کی غیبت کی عادت ڈلوائی ہے. مثلا چھٹے امام جب الگ تلگ ہو کے بیٹھ گئے بنو امیہ بنو عباس کی لڑائی سے اور اپنے مدرسے کو چلانے لگے، لوگوں نے کہا غیبت میں چلے گئے، تو نویسیہ فرقہ جو ہے وہ نویسہ فرقہ جو ہے وہ وجود میں آ گیا. پھر آپ نے دیکھا امام موسیٰ کاظم 14 سال غیبت میں گئے. پھر امام علی رضا جب تک ولی عہد نہیں بنے تھے اس وقت وہ غیبت میں رہے. امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، مسلسل غیبتیں ان کی بڑھتی رہی ہیں اور کم سے کم لوگوں سے ملاقات کی ہے. جب 12ویں کا نمبر آیا تو لوگ تیار ہو گئے کہ ہاں واقعی کہ ان کے لیے بھی غیبت ہے، کیونکہ جب ان سے پہلے 6 کے لیے غیبت ہو سکتی ہے تو ان کے لیے بھی غیبت ہو سکتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں ان کی غیبت جو ہے وہ ان کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے، بچپن پہ رہتی ہے، پھر صغرا، پھر کبرا کی طرف چلی جاتی ہے. تو یہ وہ مثالیں ہیں جن کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام زمانہ سے پہلے غیبتیں ہوئی ہیں. امام زمانہ سے پہلے انبیاء کی غیبتیں ہوئی ہیں، امام زمانہ سے پہلے اوصیاء کی غیبتیں ہوئی ہیں، امام زمانہ سے پہلے ان لوگوں کی غیبتیں ہوئی ہیں کہ جو پیغمبر یا اوصیاء نہیں تھے لیکن صالح ترین افراد تھے اور امت کی فکر میں رہتے تھے، وہ بھی غیبت میں گئے. اگر امام زمانہ غیبت میں چلے گئے تو کون سی ایسی جسے کہتے ہیں کہ حیرت انگیز بات ہو گئی. درود پڑھتے محمد والے محمد پہ. ایک سوال امام زمانہ کی غیبت کے حوالے سے اٹھایا جاتا ہے کہ اور وہ لوگ جو کہ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، آج کل کی نوجوان نسل ہے، کہ ہمیں کوئی سائنٹیفکلی پروف دے کہ ایک آدمی موجود نہ ہو اور پھر بھی جو ایک آدمی نظر نہ آئے پھر بھی موجود ہو، یا ایک آدمی نظر تو نہیں آ رہا پھر بھی وہ دنیا کے جو ہے وہ نظام کو چلا رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ موجود ہے. نمبر 2، جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ دنیا کے نظام کو بھی چلا رہی ہے جیسے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں. تو کوئی مثال دیں، سائنٹیفکلی اس کو پروف کیجئے. اب ایک سائنسی حوالے سے اس کا پروف سن لیجیے امام زمانہ کا. نیوٹن نے باغ میں بیٹھ کر جب سیب کو زمین کی طرف گرتا ہوا دیکھا تو سوچنا شروع کیا کہ سیب نیچے کیوں گرا. پھر اس نے تحقیق و جستجو میں اپنی جو ہے وہ کوششیں صرف کی اور پتہ چلا کہ زمین کے اندر ایک فورس ہے جس کو گریویٹیشنل فورس کہتے ہیں، تجاذبی قوت کہتے ہیں. اور زمین میں نہیں، ہر مادے میں، ہر میٹر میں یہ فورس پائی جاتی ہے، دیواروں میں، چھتوں پہ، پلرز میں، تمام جگہوں پہ جہاں جہاں میٹر موجود ہوگا یہ تجاذبی قوت وہاں موجود ہوگی. تو گریویٹیشنل فورس ہر میٹر کا حصہ ہے. سائنسدانوں نے اس بات کو آگے بڑھایا اور ہر جگہ موجود مادے کی گریویٹیشنل فورس کو کیلکولیٹ کرنا شروع کیا. لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ جب بھی وہ گریویٹیشنل فورس کیلکولیٹ کرتے دیٹ ٹرن آؤٹ ٹو بی 95% مور دین دا میٹر پریزنٹ اراؤنڈ. یعنی فرض کر لیجیے یہاں پہ 4 دیواریں، ایک چھت ہے، تو یہاں پہ جو گریویٹیشنل فورس تجاذبی قوت 5 نیوٹن ہونی چاہیے، تو پتہ چلا 100 نیوٹن آ رہی ہے. تو بڑے پریشان. ایک اور جگہ گئے جہاں پہ ان کے حساب سے گریویٹیشنل فورس تجاذبی قوت 200 آنی چاہیے تھی، 10 آنی چاہیے تھی فقط، وہاں پہ 200 آ رہی ہے. یعنی جہاں جہاں وہ جاتے گریویٹیشنل فورس 95% زیادہ آتی تھی. تب وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو میٹر ہمیں نظر آ رہا ہے یہ تو 5% گریویٹیشنل فورس تجاذبی قوت اثر انداز کر رہا ہے، لیکن ایک ایسا میٹر بھی موجود ہے جو ہمارے آس پاس ہے لیکن ہم کو نظر نہیں آ رہا. اس میٹر کو انہوں نے کہا انویزیبل میٹر یا ڈارک میٹر. تو اب ہم نے ان کو کہا کہ جس میٹر کے بارے میں آپ کہتے تھے اٹ ڈزنٹ میٹر، یعنی جو میٹر نظر نہیں آتا اس کو بھول جاؤ، اب اٹ ڈز میٹر، مطلب آپ اس کو اب کہتے ہیں کہ نہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب اس پہ مزید ریسرچ جاری ہے. صرف ایکسل نہیں، سرف بورڈ سوئمنگ والا نہیں، اسٹینفورڈ انڈر گراؤنڈ ریسرچ فیسلٹی. کہاں پہ موجود ہے یہ؟ ساؤتھ ڈیکوٹا اسٹیٹ آف USA، لیڈ شہر میں. انڈر گراؤنڈ 3 کلومیٹر لمبی لیبارٹری ہے جو کہ پہلے سونے کی کان تھی. امریکہ کی ڈیپسٹ لانگسٹ گولڈ مائن. امریکہ کو برا بھلا کہنے والوں اپنے گریبانوں میں جھانکو. امریکہ والوں نے سونے کی کان بند کر دی ایک علمی تحقیق کے لیے. آپ اپنے زیور بیچ کے کتابیں خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے. ہمیں تو کوئی مفت بھی کتاب دے تو ہم کہیں گے 2 دے دو.
پنکھا چلنے کے کام آئیں گے کیونکہ لوڈ شیڈنگ بہت ہے. بہرحال اب یہاں ریسرچ جاری ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کسی طرح یہ انویزیبل میٹر، یہ ڈارک میٹر نظر آ جائے. 95% ہے. اب ہم یہی کہتے ہیں ان سے کہ ہم جو کہہ رہے تھے کہ ایک موجود ہے میٹر، ایک شخصیت موجود ہے جو اس دنیا کے سارے کام کو، نظام کو چلا رہی ہے، اور یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، نیٹو فورس ہے یا امریکن پارلیمنٹ ہے یا بش ہے یا ٹرمپ ہے یا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یا چیف منسٹر یا گورنر، یہ کونسلر، یہ کچھ نہیں ہے. یہ زیادہ سے زیادہ 5% دنیا کو چلا رہے ہیں. یا جسے کہتے ہیں امام تو ان کو ہنستے مسکراتے دیکھ رہے ہیں کہ تم اپنی کوشش کر لو، لیکن اللہ میرے ذریعے جو کوشش کروا رہا ہے وہ جو ہے ثابت رہے گی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تم اپنا مکر کرو، میں اپنا مکر کرتا ہوں، اور میرا مکر تم سے بہتر ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا نظام امام زمانہ اور ان کی ٹیم چلا رہی ہے. کون سی ٹیم چلا رہی ہے؟ امام زمانہ چیف ہیڈ، اس کے بعد 4 اوتار، اس کے بعد 40 ابدال، اس کے بعد 70 نجبہ، اس کے بعد 360 صالحین. یہ ٹیم ہے امام زمانہ. ہر علاقے میں امام زمانہ کا نمائندہ موجود ہے. ہو سکتا ہے اس کلاس میں بھی موجود ہو، لیکن وہ کبھی آپ کو بتلائے گا نہیں کہ میں امام کا نمائندہ ہوں. جب کوئی شخص عدل، انصاف، نیکی کے راستے پہ گامزن ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو صالحین میں شامل کر لیتے ہیں. جب صالحین بہت زیادہ متقی پرہیزگار ایفیشینٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو نجبہ بنا دیا جاتا ہے. پھر نجبہ کے بعد جو ہے ان کا ابدال کی جو ہے وہ جگہ دے دی جاتی ہے. تو یہ امام زمانہ کی ٹیم ہے، انویزیبل ٹیم ہے. یہ ڈارک میٹر ہے جو لوگوں کے دلوں میں برائٹنس پیدا کر رہی ہے، ایک امید پیدا کر رہی ہے کہ تم گھبراؤ نہیں. ابھی آپ نے سنا کہ 40 دن عریضہ لکھو تو امام کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے تمہاری مدد کریں گے. تو جس طرح ڈارک میٹر 95% ہے اور 95% انرجی اپلائی کر رہا ہے، 95% گریویٹیشنل فورس کو شیئر کر رہا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں امام زمانہ ان کی ٹیم اس پوری دنیا، اس پوری کائنات کے نظام کو 95%، مور دین 95% کنٹرول کر رہی ہے. ورنہ اب تک لوگ ہم کو گاجر مولی کی طرح چبا چکے ہوتے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. ایک سوال جو امام زمانہ کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے امام کو غیبت میں جانا پڑا. اب اس سوال کے بہت سارے حصے ہو سکتے ہیں. مطلب ایک سوال تو یہ ہوتا ہے نعوذ باللہ کیا آپ کے امام اتنے بزدل ہیں کہ وہ لوگوں سے، دشمنوں سے روپوش ہیں؟ نعوذ باللہ ہم یہ کہیں گے یہ سوال تو سب سے پہلے، یہ اعتراض تو سب سے پہلے رسول اللہ پہ کرنا چاہیے کہ رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک اتنے بزدل تھے کہ مکے والوں سے ڈر کے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے. جو موسیٰ علیہ السلام مدائن کی طرف گئے، جو عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے، جو الیاس علیہ السلام جو غیبت میں ہیں، ادریس علیہ السلام جو 20 سال غار میں روپوش رہے، تو یہ سب کیا اللہ سے مطلب یہ لوگوں سے، اپنے دشمنوں سے ڈرا کرتے تھے؟ اس کا جواب بہت سیدھا سادہ. ایک سوال جو اس ضمن میں مزید شک در شک پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ 12ویں امام ہی غیبت میں کیوں گئے، اس سے پہلے کے امام غیبت میں کیوں نہیں گئے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے 12ویں امام سے پہلے کے حالات اتنے خراب نہیں تھے. حالات مسلسل خراب ہوئے ہیں اور 12ویں امام کے زمانے میں پیک پر پہنچ گئے. اتنے پیک پر پہنچ گئے کہ امام زمانہ کا وجود ہی ان کو گوارا نہیں تھا، ان کی پیدائش ولادت ہی گوارا نہیں تھی. آپ دیکھ لیجئے اس سے پہلے جو 11 امام تھے ان کو واچ لسٹ پہ رکھا جاتا تھا، ان کو نگرانی میں رکھا جاتا تھا، ان پہ کیمرے نصب تھے. جہاں سے کوئی شہادت ملی، جہاں کوئی شک ہوا کہ یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، پھر ان کو شہید کر دیا جاتا تھا. لیکن چونکہ روایتوں میں 12ویں امام کا نام موجود ہے کہ 12واں آ کر انقلاب لائے گا اور ظلم و عدل کو تبدیل کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. چنانچہ 11ویں کے بعد بالکل ریڈ الرٹ تھے وہ کہ اب جو پیدا ہوگا ہمیں اس کو قتل کرنا ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام کی ولادت تک کو غیبت میں رکھا گیا. تو یہ اس کا جواب کہ امام سے پہلے اتنے حالات نہیں تھے خراب. نمبر 2، 12ویں امام ہی کا تذکرہ ہے کہ وہ غیبت میں جائیں گے، اس لیے وہ امام جو انقلاب لے کر آئیں گے. چنانچہ اس وقت کے حکمرانوں نے 12ویں امام ہی پہ شروع سے جو ہے وہ زندگی کو تنگ کرنے کا سامان پیدا کر لیا تھا. ایک سوال اسی ضمن میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ اب کیا مسئلہ ہے، اب کون سے اتنے حالات خراب ہیں؟ بنو امیہ، بنو عباس کے زمانے میں حالات خراب تھے لیکن اب تو حالات صحیح ہیں، اب امام جو ہے وہ کیوں نہیں ظہور کرتے؟ دیکھیں یہ آپ کی
خام خیالی ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اب حالات خراب نہیں ہیں. اب بھی حالات بہت خراب ہیں. اگر ہم یہاں ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر ہم جو ہے یہاں پہ پیسفل انوائرمنٹ پہ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں اور جو ہے زندگی کی ضروریات سے استفادہ کر رہے ہیں, آرام و آسائش میں مبتلا ہیں, لیکن تمام لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے. اگر آپ دنیا کی اوپر ایک دائرانہ نگاہ ڈالیں تو دنیا میں جہاں جہاں امام کے ماننے والے موجود ہیں وہاں پر ان کے لیے عرص حیات تنگ کیا ہوا ہے. عراق مجھے دیکھ لیجئے, شاید آدھی صدی سے زیادہ گزر گئی ہے لیکن وہاں پہ حالات ٹھیک ہونے کو نہیں آ رہے. ایران عراق وار بھی ہو چکی لیکن اس کے باوجود بھی اب بھی داعش کا آئسس کا مسئلہ وہاں برقرار ہے. آپ یمن میں دیکھ لیجئے حوثی قبیلے اور دیگر افراد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ سیریا شام میں دیکھ لیجئے وہاں امام کے ماننے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ بحرین میں دیکھ لیجئے امام کے ماننے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ لبنان میں دیکھ لیجئے, خود پاکستان میں دیکھ لیجئے. چاہیے جائے کہ شاید کچھ اس وقت معاملہ ٹھنڈا ہے لیکن بہرحال یہاں پہ بھی کوئی یہ نہیں سکتا کہ میں علی الاعلان اپنے عقیدے کا اعلان کر سکتا ہوں, ایسا نہیں ہے. آپ صرف اس سے اندازہ لگا لیجئے اس وقت حالیہ جو کراؤن پرنس ہے سعودیہ کا محمد بن نائف, جب قطر ٹی وی نے اس سے انٹرویو لیا اور یہ کہا کہ آپ ایران سے متعلق دوستانہ تعلقات کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کسی ایسے ملک سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں کہ جہاں کے عوام امام مہدی امام منتظر کا انتظار کر رہے ہیں اور پوری دنیا پر غلبے کے خواب دیکھ رہے ہیں. دیکھیں کتنا واضح اعلان ہے ہمارے دشمنوں کا کہ امام زمانہ ہمارے ساتھ ہیں, دشمن کے ساتھ نہیں ہے. ان کو یہ گوارا ہے کہ ہم کسی اور کے ساتھ دوستی کر لیں, یہ گوارا نہیں کہ ہم امام زمانہ کا انتظار کرنے والوں کے ساتھ دوستی کریں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اب آئیے امام زمانہ کے حوالے سے کہ ایک سوال جو پوچھا جاتا ہے کہ امام کی غیبت کتنی قسم کی ہے یا کتنے ادوار پر جو ہے وہ مشتمل ہے. پہلے تو اس سوال کو لے لیتے ہیں کہ غیبت کی کتنی اقسام ہیں. تو ذہن میں رکھیے کہ غیبت دو قسم کی ہے, غیبت شخصی اور غیبت شخصیت. غیبت شخص اور غیبت شخصیت. غیبت شخص کیا ہے کہ وہ شخص خود آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے, یعنی ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو زندان میں غیبت تھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں غیبت شخصیت, کہ امام خود جو ہے وہ زندان میں موجود تھے, ان کی شخصیت وہ بذات خود شخص غائب تھے. ایک ہوتا ہے غیبت شخصیت. غیبت شخصیت موجود ہے کہ کیا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص آپ کے سامنے موجود ہے لیکن اس شخص کی معرفت آپ کو نہیں, اس لیے جو ہے آپ اس کو پہچان نہیں پا رہے. اسی لیے ہمیں ملتا ہے کہ کئی جگہوں پر امام موجود تھے, لوگوں کی مدد کی اور ان کے جانے کے بعد لوگوں کو پتہ چلا. یعنی ایک شاگرد ہے جو اپنے استاد کی معرفت نہیں رکھ پاتا اور اس سے استفادہ نہیں کر پاتا. ایک پیاسا ہے جو کنویں کے پاس موجود ہے لیکن اس کو نہیں معلوم کہ یہ کنواں ہے اور اس کے اندر پانی ہے. تو بس غیبت شخصیت اور غیبت شخصی دو قسم کی غیبت ہے. غیبت شخصیت زیادہ اہم ہے کہ اس میں شخص تو موجود ہے لیکن اس کی معرفت نہ ہونے کے سبب ہم اس سے استفادہ نہیں کر سکتے. اسی ضمن میں ایک سوال جو امام کے حوالے سے امام کے غیبت کے ادوار کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کب سے شروع ہوئی اور کب تک رہے گی یا ابھی ہے یا نہیں. تو امام کی غیبت کے ادوار کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو امام کی غیبت وہ غیبت ہے کہ جس میں تمام قسم کی غیبتیں شامل ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں ادریس علیہ السلام 20 سال غائب رہے, الیاس علیہ السلام اب تک غائب ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش تھی ولادت وہ بھی غیبت کے زمرے میں آتی ہے. امام زمانہ کی غیبت ان تمام غیبتوں کا مجموعہ تھی. مثلا ان کی ولادت بھی غیبت میں ہے کہ جب ولادت کا وقت آیا یعنی 15 شعبان تو امام حسن عسکری نے اپنی پھپھی جو ہے حکیمہ خاتون کو کہا کہ آپ آج رات یہاں ٹھہریے گا, میرے ہاں ولادت ہونے والی ہے. تو ان کی پھپھی نے کہا مجھے تو کوئی آثار حمل نظر نہیں آتے. تو انہوں نے جواب دیا امام حسن نے کہ ہمارے بارے میں کہ آثار حمل بالکل موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے آثار حمل کی طرح ہیں کہ جو پوشیدہ ہیں. اور بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہیں میں آدھی رات تک عبادت کرتی رہی, میں نے نماز شب پڑھی
مجھے اس وقت بھی آثار حمل نظر نہیں آئے. پھر میں نے دیکھا کہ اچانک بی بی نرجس خاتون اٹھی, انہوں نے نماز شب پڑھی, درد زا ہوا, اور پھر اچانک امام کی ولادت ہوئی. امام کی ولادت کے بعد کہتے ہیں کہ ایک پرندہ ان کو اٹھا کر آسمان پہ لے گیا, اور پھر وہ پرندہ کبھی دن میں ایک مرتبہ, کبھی ہفتے میں ایک مرتبہ, کبھی 10 دن میں ایک مرتبہ, کبھی 40 دن میں. خود بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں خود ولادت کے وقت موجود تھی, لیکن اور اس گھر میں اس کے بعد بھی موجود رہی کئی دن تک, لیکن میں کبھی دن میں ایک مرتبہ, کبھی ہفتے میں ایک مرتبہ, کبھی 10 دن میں, کبھی 40 دن میں ایک مرتبہ امام کو دیکھ پاتی تھی. اب مسئلہ یہ تھا کہ امام اپنے جاننے والوں کو کس طرح بتلائیں کہ میرے ہاں 12ویں کی ولادت ہو چکی ہے. اگر اعلان کریں گے تو دشمن کو پتہ چل جائے گا, اگر لوگوں کو دعوت پہ بلائیں گے یعنی عقیقے پہ تو بھی لوگوں کو پتہ چل جائے گا. تو امام نے کیا طریقہ اپنایا کہ 10,000 رطل روٹی اور اتنا ہی گوشت اپنے چاہنے والوں میں تقسیم کروایا, یعنی گھر گھر. جب لوگوں کو وہ کھانا پہنچایا جاتا تو لوگ پوچھتے کہ بھئی کس کے ہاں سے آیا ہے, امام کے پاس سے آیا ہے, کیوں آیا ہے, امام کیا ولادت ہوئی, اچھا 12ویں کی امامت ہوئی, ولادت ہوئی ہے, وہ سمجھ جاتے تھے. 10,000 رطل یعنی ایک رطل نصف کلو کا ہوتا ہے, یعنی 5,000 کلو. 5,000 کلو میں, ایک کلو میں جتنی بھی روٹیاں آتی ہیں آپ دیکھ لیے گا کتنے ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ کھانا پہنچا ہوگا, ہزاروں لوگوں تک عقیقے کا جو ہے سامان فراہم ہوگا, اور ان کو یقین آ گیا ہوگا 12ویں کی ولادت ہو چکی ہے. اس کے بعد بھی ان کے بہت سارے عزیز و قارب یہ کہا کرتے تھے ہم نے تو کبھی امام کو دیکھا ہی نہیں, یعنی اکثر آسمانوں پر, اکثر غیبت میں گھر والے دیدار سے آشنا نہیں ہو رہے, عزیز و قارب. تو کہتے ہیں کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو لوگوں میں یہ شک پیدا ہو گیا کہ اب ان کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا, کیونکہ ہمارے یہاں نماز جنازہ دوسرا نیکسٹ امام پڑھاتا ہے. تو لوگ انتظار کرنے لگے. اس اثنا میں ان کے چچا جن کو جعفر کذاب کہا جاتا ہے وہ آگے بڑھے کہ میں امام ہوں اور میں ہی نماز جنازہ پڑھاؤں گا. جیسے ہی وہ آگے بڑھے ایک دم سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام جو ہے 5 سالہ بچے کی عمر کے تھے, اور وہ آئے ایک دم سے اپنے چچا کا جو ہے وہ کرتا جو کھینچ کے کہتے ہیں کہ آپ امام نہیں میں امام ہوں, اور آگے چل کے جو ہے وہ نماز پڑھاتے ہیں, اور پھر نماز پڑھانے کی فوراً بعد غائب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد امام کی غیبت صغریٰ شروع ہوتی ہے. غیبت صغریٰ کہ جس میں امام نے اپنے خاص نائبین سے تعلق اور ملاقات کا سلسلہ جاری رکھا. یہ 4 خاص نائبین جن کو نواب اربع کہا جاتا ہے وہ امام سے ملتے تھے, لوگوں کے سوالات امام کو پہنچاتے تھے, خمس, خیرات, زکوٰۃ یا تحفے تحائف امام تک جو ہے وہ پہنچانے کا ذریعہ بنتے تھے. اس میں جو سب سے پہلے تھے وہ عثمان بن محمد تھے. اس کے بعد محمد بن عثمان, یہ دونوں باپ بیٹے امام کے نائب رہے ہیں. کہتے ہیں کہ محمد بن عثمان کے پاس امام کا خط آیا باقاعدہ. کب؟ جب ان کے والد عثمان بن محمد کا جو ہے وہ انتقال ہوا. انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے باپ نے بہت سعیدانہ زندگی گزاری, اور یہ اس کی سعادت کی جسے کہتے ہیں کہ وہ شہادت ہے, ثبوت ہے کہ اللہ نے ان کو تم جیسا بیٹا دیا. آپ دیکھیے کہ امام کے الفاظ کیا ہی الفاظ ہیں, کتنے ہی خوش قسمت وہ لوگ ہیں. شیخ صدوق جو امام کی دعا سے پیدا ہوئے, شیخ صدوق جو امام کی ریکویسٹ پہ, ان کے حکم پہ جو ہے وہ کتاب لکھ رہے ہیں, مقدس اردبیلی سے گلہ کر رہے ہیں کہ تم ہم سے ملتے کیوں نہیں. عثمان بن محمد بن عثمان کو باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی صحیح, تمہارا باپ بھی صحیح, کیا زندگی تم لوگوں نے گزاری ہے. تو ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہم امام کے برابر نہیں پہنچ سکتے, یقیناً ہم امام کے برابر نہیں پہنچ سکتے, لیکن جو غیر معصوم ہیں, جو نواب اربع ہیں, جو مجتہدین ہیں, جن سے امام کا رابطہ رہا ہے, کم از کم ان کے برابر تو یقیناً ہم پہنچ سکتے. اس کے لیے تو ہمارے پاس کوئی رکاوٹ نہیں سوائے ایک نفس کے. جب عثمان بن محمد اور محمد بن عثمان کا انتقال ہوتا ہے, یعنی باپ اور بیٹے کا, تو تیسرے جو نائب تھے حسین بن روح, ان کو جو ہے وہ نائب بنایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جعفر ایک نامی ایک شخص تھا, امام کا صحابی تھا, اور اس کو بننا تھا. جبھی وہ محمد بن عثمان کے انتقال کے وقت ان کے سرحانے موجود تھے, اور یہ جو تھے حسین بن روح, یہ جو ہے ان کے پائنتی تھے. تو امام کا خط آیا, یعنی انہوں نے خط پڑھ کے سنایا کہ میرے بعد جو نائب جو ہے حسین بن روح ہوں گے. تو فوراً حسین بن روح جو ہے ان کے سرحانے آ جاتے ہیں, وہ جعفر جو ہے ان کے پائنتی آ جاتے ہیں, بغیر کسی جھجک, بغیر کسی غصے کے. اس کو کہتے ہیں اطاعت امام. اور کہا یہ جاتا ہے کہ حسین بن روح
کو امام نے اس لیے اپنا نائب بنایا تھا، یہ سنیے بہت اہم بات ہے آج کل کے دور کے حساب سے، اس لیے کہ وہ بغداد کے تمام لوگوں میں قابل قبول شخصیت تھے، اور جس مذہب کے لوگ سے ملتے تھے وہ مذہب کے لوگ ان کو اپنا ہی فرقے کا ایک فرد سمجھتے تھے۔ تو ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ جہاں پہ لوگ ہمیں کم از کم اپنا دشمن نہ سمجھیں، اور اپنا ہی جیسا سمجھیں کہ یہ ہماری طرح جو ہے دینداری کی باتیں کرتا ہے، یا ہماری طرح جو ہے وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات، ان کو اسرار امامت کی حفاظت کا ملکہ حاصل تھا، یعنی تقیہ۔ وہ اپنے عقائد کو چھپانے میں ملکہ رکھتے تھے اور قوت برداشت رکھتے تھے، اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ جو ہے امام نے جو ہے نیابت سونپی۔ چوتھے جو تھے وہ محمد علی بن محمد سمری، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو امام کا ایک خط آیا، اور جس میں انہوں نے کہا کہ اب جو ہے تم ہرگز جو ہے کسی کو نائب نہیں بنانا، اور یہاں تک لکھا کہ تم جو ہے لوگوں کو کہہ دو کہ ہمارے بعد ہماری روایتوں کو بیان کرنے والے علماء کی طرف رجوع کرو، جو دنیا کی لالچ سے جن کا دل خالی ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیں، جب رسول جا رہے تھے تو انہوں نے علی کو اپنا وصی اور امام بنایا، اور خدا نے اتنی سختی سے اس کی تاکید کی، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهَا، کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو رسالت کاری انجام نہیں تھی، اتنا ضروری تھا۔ اسی طرح جب امام غیبت میں گئے تو اپنے پیچھے نائبین کو بنایا، اسی طرح جب آخری نائب اس دنیا سے رخصت ہوا تو امام کے کہنے پر کن کو اپنا نائب بنایا؟ علماء مجتہدین۔ یہ یاد رکھ لیجئے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم خود قرآن پڑھ لیں گے، اب ہم جو ہے خود کتابیں پڑھ لیں گے، ہم جو ہے خود مسائل اخذ کر لیں گے، اب تو انٹرنیٹ آ گیا ہے، اب اس سے استفادہ کر لیں گے، لیکن یہ جان لیجئے کہ جہاں پہ انٹرنیٹ علم پھیلا رہا ہے وہاں پہ انٹرنیٹ گمراہی بھی پھیلا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پہ کتنے قرآن کے ایسے نسخے موجود ہیں جس میں تحریف شدہ قرآن موجود ہے۔ اسی طرح انٹرنیٹ میں نہج البلاغہ موجود ہے جس میں خطبہ شقشقیہ غائب ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ خطبہ شقشقیہ کو پڑھنے کا حکم دیا گیا امام نے، اور لوگ اس کو جو ہے وہ زبانیں یاد کرتے ہیں، ایران میں تاکید کی جاتی ہے۔ نہج البلاغہ موجود ہے جس میں خطبہ شقشقیہ موجود نہیں ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ نہیں سمجھیے، علماء مراجعین سے بالکل متصل منسلک رہیے، مربوط رہیے، جہاں کوئی بات، کوئی اشکال، شبہ، ابہام پیدا ہوتا ہے ان سے رجوع کیجیے۔ آخری سوال جو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام غیبت میں ہے تو اس غیبت کا فائدہ کیا ہے؟ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ڈارک میٹر کا ہم نے تذکرہ کیا، انویزیبل میٹر کا، کہ وہ ڈارک میٹر موجود نہیں ہے لیکن پھر اثر ڈال رہا ہے، تو بس امام موجود نہیں ہے پھر بھی اثر ڈال رہے ہیں، یہ کافی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سائنٹیفک توجہ پیش کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ سورج کی جو شعاعیں نظر آتی ہیں، جو روشنی پیدا کرتی ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن کچھ شعاعوں کو ہم انفرا ریڈ ریز کہتے ہیں، الٹرا وائلٹ ریز کہتے ہیں، وہ تو نظر نہیں آتی، لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ جو روشنی دینے والی شعاعیں ہیں ان سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ جراثیم کو مارنے کے کام آتی ہیں، انفرا ریڈ اور الٹرا وائلٹ ریز۔ تو جو شعاعیں نظر نہیں آتی وہ زیادہ مفید ہیں بنسبت اس شعاع کے۔ رات کو سورج چلا جاتا ہے، روشنی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی زندگی تو ہوتی ہے۔ ناروے، فن لینڈ، کتنے علاقے اسکیموز اور نارتھ پولز کے جس میں 6 مہینے جو ہے سورج نہیں نکلتا، تو کیا وہاں پر زندگی مفقود ہے؟ زمین حیات نہیں پائی جاتی؟ وہاں حیات پائی جاتی ہے۔ تو سورج موجود بھی ہو پھر بھی کچھ کرنیں ایسی جو آپ کو نظر نہیں آتی، انفرا ریڈ، الٹرا وائلٹ ریز، لیکن پھر بھی جو ہے وہ آپ کے لیے مفید ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر امام غیبت میں ہے، یہ تو وہ بات ہوگی کہ جب امام غیبت میں ہو اور آپ سے ملاقات نہ کریں اور آپ یہ سوال کریں بھائی امام نظر نہیں آ رہے تو ہمیں فائدہ کیسے دیں گے؟ ڈارک میٹر، انفرا ریڈ اور الٹرا وائلٹ ریز، اور مثال ایسی کہ اگر سورج بادل کے پیچھے چلا جائے تو پھر بھی فائدہ دیتا ہے، تو کیسے فائدہ دیتا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو روشنی آتی ہے۔ اب دوسرا جواب، دوسری اس کی جو ہے جہت یہ ہے کہ امام ایسا نہیں ہے کہ مکمل طور پہ غیبت میں 100% غیبت میں ہے۔ لاتعداد واقعات ایسے ہیں، کتابوں کی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ امام جو ہے وہ غیبت سے نکل کر آئے اور لوگوں کی مدد کی اور پھر غائب ہو گئے،
امام سے توسل کیا، امام نے جو ہے فوراً جواب دیا اور اس کا فائدہ ہوا۔ بہت سارے واقعات ہیں، اور اس کی ہمیں تصدیق خود رسول اللہ کے زمانے سے ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات چند لمحے کی ملاقات نے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا پیدا کر دیا۔ تو ضروری ہے کہ 24 گھنٹے امام ہمارے پاس موجود ہوں تب ہماری زندگی میں انقلاب آئے۔ امام حسن کے پاس وہ جو شامی آیا تھا جس نے گالم گلوچ کی تھی اور برا بھلا کہا تھا امام کو، تو امام نے کیا کہا تھا کہ کیا تیرے پاس کھانا نہیں ہے، تیرے پاس جو ہے رہائش نہیں ہے، تیرے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ تمام چیزیں دی اور امام سے راضی خوشی ہو کے گیا۔ تو امام سے ملے جو کنیز آئی تھی امام کو بہکانے کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زندان میں، وہ کنیز جو ہے سبوح قدوس کہتے ہوئے جو ہے وہ روانہ ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ امام زمانہ جو ہے مکمل طور پہ غائب ہیں، وہ ملاقات کرتے ہیں لیکن اپنے مخصوص لوگوں سے جو واقعی ان کو دل سے پکار رہے ہوتے ہیں۔ مطلب اس کی مثال دی جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا قطب نما جو جس کے اندر ایک نڈل ہوتی ہے اور وہ نڈل جو ہے نارتھ پول ساؤتھ پول کے حساب سے اپنے آپ کو سیٹ کرتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو نارتھ پول کی جو نڈل ہے وہ سرا ہے، وہ زمین کے اندر جو موجود مقناطیس ہے اس کے نارتھ پول سے مطابقت رکھتا ہے، کورسپونڈ کرتا ہے۔ اور اسی طرح قطب نما کی جو ساؤتھ سائڈ کی نڈل ہے وہ زمین کے اندر موجود مقناطیس کے ساؤتھ پول کی طرف مطابقت رکھتی ہے یا کورسپونڈ کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری ملاقات امام سے اسی وقت ہوگی کہ جب امام کے اندر موجود خصوصیات جزوی طور پہ ہمارے اندر آئیں گی۔ مثلا امام گریا کرتے ہیں کربلا پہ، ہم گریا کریں۔ مثلا امام جو ہے وہ مظلوم کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں، ہم بھی تیار رہیں۔ اس طرح امام جو ہے واجبات کی ادائیگی معلومات سے پرہیز کرتے ہیں، ہم بھی کریں۔ تو جب یہ چیزیں ہم کر لیں گے تو خود بخود ہماری طبیعت، ہماری روح اس قطب نما کی نڈل کی طرح ہو جائے گی کہ جو زمین میں موجود مقناطیس جو ہزاروں لاکھوں میل دور ہے لیکن پھر بھی اس کے نارتھ پول اور ساؤتھ پول سے مکمل طور پہ ہم آہنگی اور مطابقت رکھتی ہیں۔ تو یہ سب سے اہم وجہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کریں جو امام چاہتے ہیں۔ اگر وہ خصوصیات پیدا ہو گئی تو خود ہماری امام سے ملاقات ہو جائے گی۔ اگر ایک سگنیفیکنٹ نمبر، قابل قدر تعداد لوگوں کی ایسی پیدا ہو جاتی ہے جس میں یہ خصوصیات موجود ہیں، پھر امام کو بھی صبر نہیں آئے گا اور وہ پھر بے صبری سے امام ظہور کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم تمام جو ہے وہ ظہور کے لیے ان کی نصرت کریں گے۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ یہ سوالات، یہ اشکالات اور ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھے گئے۔ غیبت کے زمانے میں سب سے اولین مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ امام کی غیبت پہ مکمل طور پہ یقین رکھیں۔ امام سے پہلے جو لوگ غیبت میں گئے ان کی مثالوں کو مد نظر رکھیں، آیات و روایات کو مد نظر رکھیں، کوئی سائنسی عقلی دلیل ہمارے سامنے ہے اس کو ہم سامنے رکھیں، اور اس کے بعد امام کی غیبت سے استفادہ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی طبیعت کو امام کی طبیعت سے ہم آہنگ کریں۔ اس زمین میں جتنی دعائیں منقول مذکور ہیں کتابوں میں ان کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ان کا ترجمہ جو ہے سب سے پہلے پڑھیے اور سمجھیے کہ وہ دعا ہم سے کیا طلب کرتی ہے۔ آئیے سب مل کے ہم امام زمانہ کی معرفت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک۔ اے اللہ مجھے اپنے نفس کی معرفت عطا فرما، اگر میں نے اپنے نفس کی معرفت حاصل نہیں کی تو میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ اللہم عرفنی نبیک، اے اللہ مجھے اپنے نبی کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فإنک ان لم تعرفنی نبیک، اگر میں نے تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کی، لم اعرف حجتک، تو میں تیری حجت کی معرفت نہیں حاصل کر پاؤں گا۔ اللہم عرفنی حجتک، اے اللہ مجھے اپنی حجت کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فإنک ان لم تعرفنی حجتک، اگر میں نے تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں کی، زللت عن دینی، میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللجن 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 يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن اللجن